السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک 17 دن کے دولہے کی شہادت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ تو اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت وہاب ابن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی قلب کے نیک اور خوبرو یعنی انتہائی خوبصورت نوجوان تھے۔ شباب آپ کا ایسا، جسم مبارک آپ کا ایسا، اور ایسے بہادر آپ کے صرف 17 روز ہی آپ کی شادی کے ہوئے تھے۔ اور شادی ہوئی تو انسان کے دل میں امنگیں ہوتی ہیں اور اپنی بیوی کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے ماں کے بہت فرمانبردار تھے اور آپ کی والدہ یعنی ماں آل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والی، عشق کرنے والی، اور جب ماں اہل بیت کرام سے محبت کرنے والی ہو تو پھر اولاد کے اندر وہ جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک بیوہ خاتون تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ ماں چاہے تو بیٹے کو اپنی نظروں سے دور کہیں نہ بھیجے۔ ماں نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرت کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا فرما بردار ہی رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کی حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ غمگین نہ ہوں۔ فرما بردار اور نیک اکلوتے بیٹے کی یہ ساری باتیں سن کر ماں اور بھی چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل بند، تو میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور ہے۔ اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی، ایک لمحہ تیرا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دست کربلا میں نواسائے محبوب، رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نونہال، شہزادہ خشک ظلم و ستم سے نڈھال ہیں۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کی قدموں پر قربان کر ڈالے؟ ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین کے سر پر صدقے ہو جا۔ دوستو، حسینی دولہا حضرت وہاب نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوب یہ نصیب، یہ جان شہزادہ حسین پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے تیار ہوں، ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے، جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل کی ہوتی ہیں، عبادہ تو اس کی باتوں میں نہ آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دولہے نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح گوندا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بیوی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں رنجیدہ ہیں۔ غداروں نے ان پر گھیراؤ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہیں سر دل پردر سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام عالی مقام پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزومند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حسینی دولہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔
یہ حضور پر جانثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے بس ہوں۔ کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر لے سکے۔ التجا یہ ہے کہ میدان محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں وہ جو غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھے، اور میری تمام عمر آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے یہ تمام شرطیں اور وعدے ہو گئے، اور حضرت وہاب نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بیوی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دولہا حضرت وہاب امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے، اور جب میدان میں پہنچے تو یہ دیکھ کر دشمن تھرا گئے، ڈر کے مارے کانپ گئے۔ اتنے بہادر بجلی کی سی تیزی سے اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اپنی تلوار سے کئی سروں کو کاٹتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گھوڑا بھی ایسا جوشیلا کہ دشمن گھبرا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر للکار رہے ہیں، ہے کوئی جو ہم سے اب سامنا کرے گا؟ دشمن آپس میں کہنے لگے، امام کے جانب سے یہ کون آیا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے تلوار لہرائی اور جہنمیوں کو جہنم رسید کر دیا، جہنم کی آگ میں پھینک دیا، تلوار سے سر ان کا اڑاتے ہوئے۔ لیکن دشمن تو پیٹھ پر حملہ کرتا ہے نا، پیٹھ پر وار کر دیا۔ آپ زخموں سے چور آپ اپنی ماں کے پاس آئے، والدہ کے پاس آئے، اور کہنے لگے، اب تم مجھ سے خوش ہونا میری ماں، اب تو خوش ہونا۔ تو ماں بلک بلک کر رو رہی ہے کہ اے میرے لال، تو نے ماں کی محبت کا حق ادا کر دیا، دودھ کا حق ادا کر دیا، اور اہل بیت کی محبت میں جو تو کر رہا ہے، دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ماں تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اہل بیت تجھ سے راضی ہیں۔ یہاں پر جوش اور امڑ امڑ کر آیا، اور وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے، صبر کرنا میری بیوی، صبر کرنا، تو رونا نہیں۔ تو وہ کہتی ہے، میں رو اس بات پر نہیں رہی ہوں، میں تو رو رہی ہوں کہ 1000 جانیں بھی قربان ہو جائیں آل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو کم ہے۔ آپ تو میرے شوہر ہیں، میں اپنی جان قربان کر دوں ان کے نام پر۔ تو یہاں پر دشمن نے پھر سے للکارا کہ کوئی ہے جو آ کر ہم سے لڑے۔ جہنمیوں نے جب آپ کو للکارا تو آپ پہنچے اور پھر سے ان کے سر اڑا دیے، لیکن ایک ظالم بدبخت، سفاک منافق، جھوٹا کذاب لعین ناپاک، اس نے آپ کے سر مبارک پر تلوار چلا دی اور سر کاٹ دیا، سر مبارک کو قلم کر کے پھینک دیا۔ ایک طرف اتنے گستاخی، سر مبارک آپ کے والدہ محترمہ کے ہاتھ میں آیا، والدہ محترمہ تڑپ اٹھی، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں نکلے۔ میرا بیٹا قربان ہو گیا آل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر، میرے بیٹے نے شہادت قبول کر لی، شہادت کا جام پی لیا۔ اس کی ماں کتنی خوش تھی، اے اللہ شکر تیرا، الحمدللہ الحمدللہ، اور سر مبارک بیوی کی گود میں رکھ دیا۔ بیوی نے ایک جھرجھری لی اور اسی وقت موت کا فرمان آ گیا۔ بیوی بھی شہید ہو گئی، جو کہتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا جنت میں، وہ بات سرکار نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی، اور بیوی جنت میں جنت کی رانی بن کے ان کے ساتھ جنت چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کی محبت میں ایک نئے نویلے جوڑے نے، ایک نئی نویلی دلہن اور دولہا نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ لفظی محبت نہیں، اپنے دل کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے دل کو منافقت سے پاک کرنا ہے، اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھرنی ہے، پھر دیکھیے گا وہ ہو جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمتیں ہیں۔ صرف 17 دن کا دولہا میدان کربلا میں دشمنوں کے لشکر زرار سے تنہا ٹکرا گیا اور جام شہادت نوش کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ حسینی دولہے کی والدہ محترمہ اور نئی نویلی دلہن پر بھی کروڑوں سلام ہو۔ کس طرح بلند حوصلے کے ساتھ ماں نے اپنے لال کو اور دلہن نے اپنے سہاگ کو امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بلند رتبہ خاتونان اسلام کے جذبہ اسلامی کا کوئی ذرہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی نصیب کرے کہ وہ بھی اپنے اولاد کو دین اسلام کی خاطر قربانیوں کے لیے پیش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور کل بروز قیامت ہمیں امام حسین کے غلاموں میں سے شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔